بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. روى الترمذی عن العباس بن عبد المطلب قال قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأله اللہ عز وجل قال سل اللہ العافیہ فمكثت ایاما ثم جئت فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأله اللہ فقال لي یا عباس یا عم رسول اللہ سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی جامع ترمذی کے اندر روایت کیا ہے. سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز سکھلائیں، مجھے ایسی دعا سکھلائیں کہ میں اللہ عز و جل سے اس کے ساتھ سوال کروں. آپ نے فرمایا آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں. فرماتے ہیں میں کچھ دن ٹھہرا، پھر میں آیا، پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز سکھائیں، ایسی دعا سکھلائیں کہ میں اللہ سے اس دعا کے ساتھ سوال کروں. آپ نے مجھے فرمایا اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کر دنیا اور آخرت میں. وروى الحاکم عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمہ اکثر الدعاء بالعافیہ. امام حاکم نے بھی اپنی کتاب مستدرک کے اندر حدیث کو روایت کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ عافیت کی اس دعا کثرت کے ساتھ کیا کریں. شیخ حافظ اللہ کہتے ہیں یہ دعا بڑی جامع دعا ہے اور ہر شر سے بچنے کے لیے جامع اور شامل دعا ہے دنیا اور آخرت کے متعلق. اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ جو محبوب سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا جو سوال ہے وہ ہے، کیونکہ عافیت کے اندر ہر شر سے اور شر کے اسباب سے جو ہے بچاؤ کا سوال ہے. اور عافیت کے برابر کوئی چیز نہیں، اور جس کو عافیت دی گئی دنیا اور آخرت میں تحقیق اس کا نصیب مکمل ہے، اس کا نصیب جو ہے مکمل ہے، تمام نیکیوں میں سے جو ہے اس کا نصیب مکمل ہے. امام ابن الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمجھدار انسان کو، عاقل انسان کو اس جملے کا جو ہے وہ اندازہ کرنا چاہیے جس جملے کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے کیا ہے. پھر امام ابن الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو عافیت دی گئی وہ کامیاب ہے، یعنی جس چیز کی اس کو امیدیں ہیں اور جو چیزیں محبوب ہیں ان کے ساتھ وہ کامیاب ہے دنیا میں آخرت میں. اور وہ بچایا بھی جائے گا جس چیز سے ڈرتا ہے دنیا اور آخرت میں یقینی علم کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا یہ آئی ہے لفظی اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے تقریباً 50 جو ہے وہ کے قریب عافیت کی جو ہے دعا روایت ہے مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں. اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ معاف کر دیے پچھلے اگلے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے جو ہے پاک ہیں. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے جو ہے وہ لازم ہیں، کیونکہ جو ہم نفس کے درمیان اور شیطان کے درمیان اپنی خواہشات کے درمیان جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس دعا کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. امام شوکانی رحمہ اللہ، محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اپنے چچا عباس کو عافیت کی دعا کے ساتھ، جب بار بار انہوں نے سوال کیا کہ ان کو ایسی چیز سکھلائیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا جو حکم دیا. تو اس میں ایک واضح دلیل ہے کہ عافیت کی جو دعا ہے اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، دوسری دعائیں مقابلے میں نہیں، اور اس جگہ پر دوسری دعائیں کھڑی نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ عز و جل سے جن کے ساتھ جو ہے سوال کیا جاتا ہے. اور عافیت کی جو دعا ہے اس کا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دفاع ہے بندے کے لیے. گویا کہ اس دعا کے ساتھ دعا کرنے والا اپنے رب سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دفاع کرے. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کو اپنی والد کی جگہ پر رکھتے تھے، وہی حق جو والد کے حق ہوتے ہیں وہی حقوق دیتے تھے. تو اس دعا کے ساتھ اپنے چچا کو خاص کرنا عافیت کی دعا کے ساتھ، یہ گویا کہ جو رغبت کرنے والے ہیں بھلائیوں کی ان کے لیے ایک جو ہے وہ اہمیت کا باعث ہے کہ اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. جس طرح آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یعنی اپنے چچا کو کہا کہ عافیت کا سوال کیا کریں دنیا اور آخرت میں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر جو ہے وہ حدیث نقل کی ہے سیدنا انس بن مالک سے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت، درگزری کا اور عافیت کا سوال کیا کریں دنیا اور آخرت میں.
پھر اگلے دن آیا، کہا یا نبی اللہ کے نبی کون سی دعا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے درگزری کا، عفو کا سوال کیا کریں اور عافیت کا دنیا آخرت میں سوال کیا کریں۔ فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت، اگر تجھے دنیا آخرت میں عافیت مل گئی تو کامیاب ہے، تو کامیاب ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر یہ وضاحت ہے کہ عافیت کی جو دعا ہے وہ افضل دعا ہے، خصوصاً جب سوال کرنے والے نے 3 بار جو ہے وہ سوال کیا افضل دعا کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ افضل دعا جو ہے وہ عافیت کی جو ہے دعا ہے، اور پھر فرمایا جب تجھے عافیت دی گئی دنیا اور آخرت میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو ایک واضح دلیل ہے کہ عافیت کی جو دعا ہے وہ شامل ہے ہر جو ہے وہ دنیا کے متعلق اور آخرت کے متعلق، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا 3 بار سوال کرنے کے بعد، تو گویا کہ یہ ایک بہت برکت کی دعا ہے عافیت کے ساتھ، دنیا اور آخرت کی مصلحتیں جو اس دعا کے اندر ہے اور کامیابی کی دعا ہے، اور بڑا جو ہے وہ بڑے بڑے مقاصد اس دعا کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر کے اندر ایک حدیث روایت کی ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من دعوة احب الى الله ان يدعو بها عبد من ان يقول اللهم اني اسالك المعافاة قال او قال العافية في الدنيا والآخرة۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس دعا سے زیادہ کوئی دعا محبوب نہیں کہ بندہ اپنی دعا میں یہ کہا کرے اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ عافیت کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے ہر دعا سے، جو بھی دعا ہو، جس طرح یہ دعا جو ہے وہ ہمیں رہنمائی دیتی ہے اور یہ کلمات رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس دعا کے اندر فرماتے ہیں جمع ہے 3 خصوصیات۔ پہلی چیز دنیا اور آخرت کی بھلائی اس دعا میں شامل ہے، دوسری بات یہ دعا افضل دعا ہے، تمام دعاؤں میں سے افضل، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے ہر دعا سے جو بندہ دعا کیا کرے۔ تو اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ بار بار دعا کرنی چاہیے اس دعا کے ساتھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی عظیم دعائیں ہوتی تھیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام حفاظت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، جیسے امام احمد اور امام ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے یہ دعائیں، یہ کلمات، جب صبح کرتے اور جب شام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اس کے بعد آگے بھی دعا ہے اللہم استر عوراتی وآمن رواتي اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ تو یہ بڑی دعا ہے، لیکن اس دعا کے اندر جو شروع والے جملے ہیں اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں، پھر دوسرا جو جملہ ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفو کا، درگزری کا، اور عافیت کا میرے دین میں، میرے دنیا کے متعلق، میرے اہل اور میرے مال کے متعلق میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے عافیت کا سوال کیا کرتے تھے، دنیا کے متعلق، آخرت کے متعلق، اور عافیت کا سوال دین میں اور دنیا میں، اہل اور مال میں۔ یہ تمام سوالات جو ہے عافیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیۃ، صلی اللہ العفو والعافیہ فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ۔ اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت کا سوال کیا کرے، کوئی بھی یقین کے بعد جو ہے وہ ایسی چیز نہیں دیا گیا، ایسی بھلائی نہیں دیا گیا، یعنی عافیت کے سوال۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ عفو اور عافیت جو ہے وہ عطا کر دیں، عفو اور عافیت جو ہے وہ عطا کر دیں، تمام جو ہے امور کی جو مصلحت ہے، دنیاوی مصلحتیں اور تمام شر سے بچنا، آزمائش سے بچنا، تو یہ دعا ان تمام کے جو ہے وہ متعلق ہے، تمام جو ہے اسباب کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہے۔ تو لفظ عافیت جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے، عربی زبان کا ایک جامع لفظ ہے، جس کا مطلب ہے جسمانی سلامتی، یعنی بیماریوں سے، تکلیفوں سے اور آفتوں سے بچاؤ اور سلامتی، دینی سلامتی یعنی گناہوں سے، فتنوں سے، گمراہی سے حفاظت، یہ بھی اس میں شامل ہے، دنیاوی سلامتی، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، آزمائشیں ہوں، ان سے بھی سلامتی، اور اخروی سلامتی یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات، قبر کے متعلق، محشر کے متعلق جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب سے جو ہے وہ متعلق یہ سب شامل ہے۔ تو یہ ایک عظیم لفظ ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے صلی اللہ العفو والعافیۃ والمعافاۃ فإنه ما أوتي عبد بعد یقین خیرا من معافاہ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درگزری کا اور عافیت کا سوال کیا کریں، تو یہ بندہ جو ہے جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ یقین کے بعد ایسی کوئی دوسری بھلائی نہیں دیا گیا یہ کہ اس کو جو ہے وہ عافیت مل جائے۔ تو علامہ ابن القیم فرماتے ہیں یہ 3 جو جملے ہیں یعنی عفو اور عافیہ اور معافات، تو ان میں جو معنی ہے یعنی شر کا بالکل ختم ہو جانا، اب جو گناہ ہو گئے ماضی میں، جتنے شر وغیرہ ہو گئے وہ درگزر ہو جائیں گے، اور جو موجودہ وقت ہے اس میں عافیت مل جائے گی، بندہ گناہوں سے بچ جائے گا اور
عافیت کے ساتھ زندگی گزارے گا، جیسے پیچھے مفہوم عافیت کا کیا گیا، اور مستقبل میں بھی مطلب کہ عافیت کے ساتھ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو عافیت پر ہی رکھے گا۔ وقال رحمہ اللہ وهذا السؤال يتضمن العفو عما مضى والعافية في الحال والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا جو سوال ہے اس میں جو ہے ماضی کا درگزر ہو جانا اور حال میں بھی جو موجودہ وقت ہے اس میں بھی عافیت کا حاصل ہو جانا اور مستقبل میں بھی عافیت کا ہمیشہ رہ جانا، جاری رہ جانا، یہ تمام شامل ہے۔ اسی طرح عبد العالی التیمی رحمہ اللہ فرماتے تھے اکثروا من سؤال اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا جو ہے وہ زیادہ سوال کیا کریں۔ فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء، یعنی جو آزمائش میں مبتلا ہو چکا ہے وہ اس دعا کا زیادہ حقدار اس سے نہیں جو ابھی آزمائش کا منتظر ہے۔ وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، جو لوگ آج آزمائے گئے ہیں کل وہ بھی عافیت میں تھے۔ وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم، اور جو کل آزمائے جائیں گے جن کا امتحان ہوگا وہ آج آزمائش میں نہیں ہے لیکن کل ان کی پھر آزمائش ہونے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس لیے جو ہے وہ اکثر اس دعا کو کیا کریں۔ وَلَوْ كَانَ الْبَلَاءُ يَجُرُّ إِلَىٰ خَيْرٍ مَا كُنَّا مِنْ رِجَالِ الْبَلَاءِ، یعنی اگر مصیبت آزمائش جو ہے وہ خیر کی طرف جو ہے وہ کھینچتی تو ہم جو ہے وہ آزمائش والے لوگوں میں سے نہ ہوتے۔ إِنَّهُ رُبَّ بَلَاءٍ قَدْ أَجْهَدَ فِي الدُّنْيَا وَأَخْزَىٰ فِي الْآخِرَةِ، بسا اوقات کوئی مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کو تھکا دیتی ہے اور آخرت میں بھی انسان رسوا ہو جاتا ہے۔ فَمَا يُؤَمَّنُ مَنْ أَطَالَ الْمُقَامَ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَقِيَ لَهُ فِي بَقِيَّةِ عُمْرِهِ مِنَ الْبَلَاءِ مَا يَجْهَدُهُ فِي الدُّنْيَا وَيَفْزَعُهُ فِي الْآخِرَةِ، یعنی یہ بات ہمیں امن میں نہیں رکھ سکتی کہ ہم زیادہ جو ہے مقام ٹھہریں اور گناہوں پر بندہ کوئی آ جائے اور جو ہے باقی زندگی میں پھر مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، پھر دنیا میں بھی اس کو تھکا دے اور آخرت میں بھی رسوائی ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پھر عبد الاعلی التیمی آخر میں کہتے ہیں ثم یقول بعد ذلك الحمد للہ الذی ان نعد نعمه لا نحصیها، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ متعلق ہے کچھ علماء کے اقوال اس دعا کے متعلق، اور اس کو دعا کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اس کی طرف رغبت جو ہے وہ دلاتے تھے سلف صالح۔ اسی طرح سنن ابی داؤد اور امام نسائی کی جو کتاب ہے اسی میں ایک روایت ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی الوتر اللهم اهدنی فیمن هدیت وعافنی فیمن عافیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں ایک دعا سکھلائی تھی، اس میں بھی یہ کلمات ہیں وعافنی فیمن عافیت، مجھے عافیت دے دے ان لوگوں میں شامل کر عافیت والوں میں جن کو تو عافیت دیتا ہے۔ تو یہ بھی دعا عظیم دعا ہے جس میں یہ سوال ہے، عافیت کا جو ہے وہ سوال ہے، اور یہ عافیت کفر سے عافیت ہے، گناہوں سے عافیت ہے، فسق و فجور سے، غفلت سے، بیماریوں سے، اور جو ہے برے فتنوں سے، اور جو انسان جس چیز سے محبت نہیں کرتا ہر اس چیز میں جو ہے وہ یہ دعا شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کی رات یہ ہے تو میں کیا کہوں اس میں؟ تو آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اس جملے کا بھی عافیت سے ایک تعلق ہے۔ یہ تو عظیم دعا ہے جس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی تھی لیلۃ القدر میں کثرت کے ساتھ، تو گویا کہ اس دعا کا بھی ایک تعلق ہے، جو لفظ عفو ہے اس میں جو ہے وہ عافیت شامل ہے۔ اسی لیے بھلائی میں سے یہ ہے کہ مسلمان اس دعا کو بہت زیادہ کیا کرے، برکت والی دعا ہے، ہر وقت میں ہر لمحے میں، خصوصاً جو ہے وہ رمضان کی راتیں ہوں، لیلۃ القدر ہو، اس کے علاوہ جو برکت والی جتنی بھی راتیں ہوں یا دن ہو یا اپنے سجدوں میں نمازوں میں، ہر جو ہے لمحے میں اس دعا کو جو ہے وہ عافیت کی جو دعائیں کیا کریں، اور اسی طرح جو صبح شام کے اذکار میں عافیت والی دعائیں ان کا بھی حفاظت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔